سورہ بقرہ آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور اذ جب، فرقنا پھاڑا ہم نے، بھی لیے، کم تمہارے، البحرہ دریا، فا پس، انجینا بچایا ہم نے، کم تمہیں، وا اور، اغرقنا ڈبویا ہم نے، آلا آل کو، فرعون فرعون کی، وا اور، انتم تم، تنظرون تم دیکھتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، سو ہم نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا۔ یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی گئی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پاتے ہی رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا۔ اس عصا کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق ہونے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس آیت میں معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام پر ہونے والے انعام کی یادگار قائم کرنا جو ہے یہ سنت ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے انہیں یاد دلایا اس جو فرعون سے نجات ملی، تو اس دن شکر کا روزہ رکھنا جو ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے روزہ رکھا تھا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ یہ نیک دن ہے، یعنی عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو فرعون غرق ہوا تھا۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق زیادہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ البتہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ ملایا جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو
اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا سنت ہے، اگرچہ کفار بھی اس یادگار کو قائم کرتے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔